بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بھابھی، مجھے معاف کر دیں، استری کرتے ہوئے غلطی سے آپ کا دوپٹہ جل گیا۔ مہناز نے شرمندگی سے سعدیہ کے سامنے اس کا جلا ہوا دوپٹہ رکھا تو سعدیہ نے غصے میں مہناز کو مارنا شروع کر دیا۔ بیچاری یتیم مہناز بھابھی سے مار کھاتی رہی۔ سعدیہ کا غصہ ختم نہ ہوا تو اس نے مہناز کو اسٹور روم میں بند کر دیا اور خود شاپنگ پر چلی گئی۔ شام کو جب واپس لوٹی تو اسے مہناز کا خیال آیا، لیکن جیسے ہی اسٹور روم کا دروازہ کھولا تو اس کی روح فنا ہو گئی، کیونکہ اندر تو مہناز۔ بھابھی، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، تھوڑا سا کھانا دے دیں؟ مہناز نے دھیمی آواز میں سعدیہ سے کہا تو سعدیہ کو فوراً غصہ آ گیا۔ ابھی 11 بجے تو تم نے ناشتہ کیا تھا، میں نے خود تمہیں رات والی 2 روٹیاں دی تھیں، اب 5 بجتے ہی تمہیں پھر سے بھوک لگ گئی ہے۔ اب کل ہی کھانا ملے گا، جس وقت پر آج کھایا اسی وقت پر کھانا ملے گا۔ میرے میاں کا مفت کا مال نہیں ہے، محنت کی کمائی ہے۔ تم تو ایسے کھاتی ہو جیسے زندگی میں کبھی کھانا نصیب ہی نہیں ہوا۔ جاؤ دفع ہو جاؤ یہاں سے، کوئی کھانا وانا نہیں ہے۔ سعدیہ نے صرف کھانا مانگنے کے جواب میں مہناز کو ڈھیروں باتیں سنا ڈالیں۔ مہناز آنکھوں میں آنسو بھرے چپ چاپ وہاں سے پلٹ گئی اور اسٹور روم میں جا کر بند ہو گئی، لیکن اس کے ہاتھ میں چارجنگ والی لائٹ تھی جو اس نے جلائی ہوئی تھی۔ سعدیہ نے دور سے ہی اسے اسٹور روم کی طرف جاتے ہوئے دیکھا، مگر کچھ کہا نہیں تھا۔ مہناز سعدیہ کی یتیم نند تھی جس پر سعدیہ جی بھر کے ظلم کیا کرتی تھی۔ مہناز ڈرپوک طبیعت کی مالک تھی، کبھی بھی اپنے بھائی سے شکایت نہیں لگاتی تھی۔ سعدیہ نے بھی ظلم کی حد کر رکھی تھی، نہ ہی کبھی مہناز کو اچھا کھانے کو ملتا تھا، نہ ہی کبھی اچھا پہننے کو ملتا تھا۔ گھر سے باہر آنے جانے پر بھی پابندی تھی، نہ ہی کسی کو مہناز سے ملنے دیتی تھی کہ کہیں اس کا پول نہ کھل کر سامنے آ جائے اور وہ کسی کو یہ نہ بتا دے کہ اس کے ساتھ اس گھر میں کیسا سلوک کیا جاتا ہے اور اس کی بھابھی کا اس کے ساتھ کیسا رویہ ہے۔ لوگوں کے سامنے سعدیہ ہمیشہ اپنی تعریفیں کرتی رہتی تھی، کہتی، ایک میں ہوں جس نے نند کو پھولوں کی طرح رکھا ہوا ہے، ہر کام بھی سکھایا ہے، اس پر کبھی کوئی بوجھ بھی نہیں ڈالا۔ لوگ نہ جانے کیسے ساس سسر کے ساتھ ظلم کر لیتے ہیں، جبکہ میری ایک نند ہے، مجھ سے تو اس سے اونچی آواز میں بات نہیں کی جاتی، ترس آ جاتا ہے۔ مہناز یہ سب سن کر حیران ہوتی تھی کہ اس کی بھابھی کب اس کے ساتھ اتنے اچھے طریقے سے پیش آئی تھی کہ وہ یوں سب کے سامنے اپنی تعریفیں کرتی رہتی، مگر وہ کچھ بولتی نہیں تھی۔ وہ تو کھانا تک اسے گن گن کر دیا کرتی تھی۔ آج بھی مہناز کو بھوک کی وجہ سے بہت کمزوری ہو رہی تھی۔ اس نے سوکھی روٹیوں کے درمیان سے 2 نوالے نکال کر کھائے تھے، کیونکہ باقی سارے ٹکڑے سخت تھے۔ انہیں کھانے سے بھوک تو نہیں مٹتی تھی، البتہ پیٹ میں ضرور درد ہونے لگتا تھا، اس لیے اس نے درمیان سے 2 نوالے کھا لیے تھے۔ وہ سارا دن واشنگ مشین لگا کر کپڑے دھوتی رہی اور گھر کے دوسرے کام کرتی رہی۔ تھکاوٹ کی وجہ سے بے حال ہو رہی تھی اور زیادہ کام کرنے کی وجہ سے بھوک بھی لگ رہی تھی، لیکن کھانا مانگنے پر بھابھی نے ہمیشہ کی طرح ٹکا سا جواب دے دیا تھا۔ اس نے ہمیشہ کی طرح چارجنگ لائٹ اٹھائی اور اسٹور روم میں بند ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ باہر نکلی تو وہ فریش سی تھی۔ پہلے چہرے پر جو تھکاوٹ نظر آ رہی تھی اب کہیں نہیں تھی۔ سعدیہ نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا کہ یہ اسٹور روم میں جا کر ایسا کیا کرتی ہے کہ اتنی فریش ہو کر باہر واپس آتی ہے، جبکہ پہلے تو بھوکی پیاسی ایسے لگتی ہے جیسے ابھی کے ابھی مر جائے گی۔ سعدیہ نے سوچا ضرور تھا، مگر اسے کہا کچھ نہیں۔ وہ زیادہ تر مہناز کی اسی چیز کو نوٹس کیا کرتی تھی کہ وہ کیسے تھکی ٹوٹی حالت میں اسٹور روم میں جایا کرتی، لیکن جب واپس آتی تھی تو اس کے چہرے پر الگ ہی رونق ہوا کرتی تھی۔ مگر سعدیہ کو اپنے کاموں سے غرض تھی، اس بات سے غرض نہیں تھی کہ اسٹور روم میں ایسی کون سی چیز پڑی ہے جسے دیکھنے کے بعد مہناز فریش ہو جاتی ہے
اسے بس اپنے گھر کے کام وقت پر کیے ہوئے چاہیے تھے جو اسے مل جاتے۔ یا اللہ، اب میں کیا کروں؟ یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ اتنی بڑی غلطی! اب تو بھابھی مجھے چھوڑیں گی نہیں۔ مہناز نے آنسو بہاتے ہوئے سوچا تھا۔ ہر کام ہی اچھے طریقے سے کرنے کی کوشش کرتی تھی، مگر کہیں نہ کہیں ایسی کوئی غلطی ہو جاتی کہ اسے سزا ملا کرتی تھی۔ ابھی ملنے والی سزا کے بارے میں سوچ کر ہی مہناز کے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ بھابھی کا نیا سوٹ تھا جو جل گیا تھا، ساتھ ہی اپنی کمرے سے آوازیں دے رہی تھی، مہناز، او مہناز، کہاں مر گئی؟ جلدی لا کر دے کپڑے، مجھے تیار ہونا ہے۔ تجھے پتہ ہے نا آج میری زندگی کا کتنا خاص دن ہے، کوئی گڑبڑ نہ کر دینا، جلدی کپڑے لاؤ، مجھے جلدی نکلنا ہے۔ سعدیہ بھابھی خلاف توقع گرجنے برسنے کی بجائے آرام سے بات کر رہی تھی۔ مہناز نے سوچا، کاش یہ کوئی اور دن ہوتا تو وہ کتنی خوش ہوتی کہ آج بھابھی کا موڈ اچھا ہے، مگر آج وہ خود ہی بھابھی کا موڈ خراب کرنے کی وجہ بن چکی تھی۔ مہناز بھاری قدموں سے بھابھی کا خوبصورت سوٹ اور جلا ہوا دوپٹہ اٹھا کر کمرے کی طرف بڑھی۔ سعدیہ آئینے کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی اور گیلے بالوں کو خشک کر رہی تھی۔ میرے کپڑے یہاں رکھ دو اور ایک کام کرو، الماری سے میری سلور والی سینڈل بھی نکال دو۔ جوڑے میں سلور کام ہوا ہے تو ساتھ میں سلور سینڈل اچھی لگے گی، اور میرا ہینڈ بیگ بھی نکال دینا، وہی جو پچھلے سال بھائی شارجہ سے لے کر آیا تھا، اس جوڑے کے ساتھ میچ کرتا ہے۔ آج مجھے پرفیکٹ تیاری چاہیے، تمہارے بھیا کے آفس کولیگز بھی پارٹی میں ہوں گے۔ رات میں پارٹی ہے، لیکن میں ابھی سے ساری تیاریاں کر لینا چاہتی ہوں تاکہ کوئی کمی نہ رہ جائے۔ ہمیشہ ہی کچھ نہ کچھ بھول جاتی ہوں، لیکن آج کچھ بھی نہیں بھولنا۔ سعدیہ اپنی دھن میں مگن بیٹھی ہوئی تھی جب مہناز لرزتے قدموں کے ساتھ اس کے سامنے گئی۔ بھابھی، معاف کر دیں، استری کرتے ہوئے غلطی سے آپ کا دوپٹہ جل گیا ہے، مہناز نے منمناتے ہوئے کہا تو سعدیہ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ غور سے مہناز کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، ایسی کوئی بات نہ کرنا، میرا موڈ آج بہت اچھا ہے، میں تمہیں کسی بھی طرح کی سزا نہیں دینا چاہتی، اس لیے کہہ دو کہ تم مذاق کر رہی ہو، حالانکہ ہمارے درمیان مذاق کا بھی کوئی رشتہ نہیں ہے۔ مہناز سر جھکائے کھڑی رہی۔ وہ کیسے کہہ دیتی کہ مذاق کر رہی ہے جبکہ سچ میں ہی بھابھی کا دوپٹہ جلا بیٹھی تھی۔ خود کو ذہنی طور پر سزا کے لیے تیار بھی کر لیا تھا۔ مہناز نے کچھ کہنے کی بجائے بھابھی کا جلا ہوا دوپٹہ کھول کر اس کے سامنے کر دیا تو سعدیہ بھابھی کو بے انتہا غصہ آ گیا تھا۔ پاگل، اندھی ہو کیا؟ نالائق، کوئی کام تم سے ڈھنگ سے نہیں ہوتا، منحوس کم بخت، کہاں مری ہوئی تھی کہ میرا یہ دوپٹہ جلا دیا؟ اتنا قیمتی جوڑا تھا، کیا تمہارا باپ قبر سے اٹھا کر آئے گا اور مجھے یہ جوڑا لے کر دے گا؟ اللہ، میرا نیا جوڑا تھا، میں نے ایک بار بھی نہیں پہنا تھا اور تو نے اس کا ستیہ ناش کر دیا۔ مردود کہیں کی، دھیان کہاں ہوتا ہے تیرا؟ کس عاشق کے خیالوں میں کھوئی رہتی ہے کہ گھر کے کاموں کی طرف توجہ ہی نہیں ہے؟ سعدیہ نے مہناز کو مارنا شروع کر دیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی منہ میں آ رہا تھا وہ بولتی چلی جا رہی تھی۔ مہناز چپ چاپ مار کھا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی اگر مزاحمت کرنے کی کوشش کرے گی تو سعدیہ اور بھی زیادہ مارے گی۔ وہ بے زبان جانور کی طرح پٹتی رہی تھی۔ جب سعدیہ مار مار کر تھک گئی تو ہانپنے لگی اور کہنے لگی، ہڈی ہی ڈھیٹ ہے تمہاری کہ مار کر بھی اثر نہیں ہوتا، جاؤ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ مہناز کو کمرے سے نکال کر ایک بار پھر سے وہ اپنے جوڑے کی طرف متوجہ ہوئی۔ ایک بار پھر سے غصہ سرے سے اود کر آیا تو دندناتے ہوئے ایک بار پھر مہناز کے سامنے پہنچ گئی۔ مہناز جو کچن میں برتن دھو رہی تھی، ایک بار پھر سے سعدیہ کو اپنے سر پر دیکھ کر کانپ اٹھی۔ پہلے ہی وہ اچھی خاصی مار کھا چکی تھی، پورا جسم درد کر رہا تھا، مزید مار کھانے کا حوصلہ بھی نہیں تھا۔
لیکن سعدیہ کو اتنے غصے بھرے انداز میں اپنے سر پر کھڑے دیکھ کر وہ سمجھ گئی تھی کہ اسے مار مار کر ابھی سعدیہ کا دل نہیں بھرا ہوا، وہ اور مارنا چاہتی ہے اور اپنا غصہ کم کرنا چاہتی ہے۔ بھابھی پلیز معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا، آپ کا اتنا قیمتی جوڑا مجھ سے خراب ہو گیا ہے، لیکن غلطی سے ہوا ہے۔ وہ ایک بار پھر سے اپنی صفائی دے رہی تھی جب سعدیہ نے اسے بازو سے پکڑا اور پچھلے برآمدے اور راہداری میں سے گزرتے ہوئے اسے اسٹور روم کے قریب لے گئی۔ یہ نہیں بھابھی، ایسا مت کریں، یہاں پر بہت کیڑے مکوڑے ہیں، اندھیرا بھی حد سے زیادہ ہوتا ہے اور گرد و غبار بھی، آپ کو تو پتہ ہے مجھے سانس کا مسئلہ ہوتا ہے، پلیز مجھے یہ سزا نہ دیں۔ سعدیہ مہناز کو اسٹور روم میں بند کرنے ہی لگی تھی جب مہناز اس کے قدموں میں گر گئی اور اس کے پاؤں پکڑتے ہوئے معافی مانگنے لگی۔ آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ اسٹور روم میں وقت گزارنا اس کے لیے زندگی کا کٹھن ترین وقت ہوتا تھا۔ وہ اندھیرے سے بہت ڈرتی تھی، رات کو بھی لائٹ جلا کر سویا کرتی تھی۔ اسٹور روم کا اندھیرا اس کی جان لینے کے لیے کافی ہوتا تھا، اوپر سے وہاں موجود چھپکلیاں، کیڑے مکوڑے اور دوسرے حشرات، خوف کے مارے اس کا برا حال ہو جاتا تھا۔ سانس اکھڑنے لگتی تھی۔ اگر وقت پر سعدیہ کو رحم آ جاتا تو اسے اسٹور روم سے نکال لیتی، ورنہ وہ آکسیجن کی کمی کے باعث اپنی سدھ بدھ کھو دیا کرتی تھی۔ مہناز منتیں کرتی رہی مگر سعدیہ نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے بازو سے دھکیلتے ہوئے اسٹور روم میں بند کر دیا۔ خود کمرے میں واپس آئی اور اپنے جوڑے کی طرف دیکھنے لگی۔ دوپٹہ تو سادہ سا تھا، اتنا کام بھی نہیں ہے، اگر بازار جاؤں تو اس کا میچنگ دوپٹہ مل جائے گا۔ شام کی تقریب میں تو مجھے یہی جوڑا پہننا ہے، کیونکہ اس سے زیادہ مہنگا اور قیمتی جوڑا میرے پاس دوسرا کوئی بھی نہیں ہے۔ سعدیہ نے سوچا اور جوڑے کو احتیاط سے شاپر میں ڈالنے کے بعد بازار چلی گئی۔ بازار میں کئی مختلف چیزوں پر نظر پڑتے ہی اس کا دل للچانے لگا اور اس نے خوب دل بھر کر شاپنگ کی۔ ایسے وقت میں اسے ایک لمحے کے لیے بھی مہناز کا خیال نہیں آیا کہ وہ اسے گھر کے اسٹور روم میں بند کر کے آئی ہے۔ وہ مہناز کی بیماری سے اچھی طرح واقف تھی، اس لیے زیادہ وقت اسے اسٹور روم میں بند نہیں کرتی تھی، بلکہ 2-3 گھنٹوں کے بعد نکال لیا کرتی تھی۔ مگر آج تو صبح سے شام ہونے کو آئی تھی، مہناز ابھی تک اسٹور روم میں ہی تھی، لیکن اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ چارجنگ لائٹ جو مہناز ہمیشہ اپنے ساتھ اسٹور روم میں لے جایا کرتی تھی، آج تو وہ بھی اس کے پاس نہیں تھی۔ یقیناً اس کا برا حال ہو گیا ہوگا۔ مہناز بہت نیک اور عبادت گزار لڑکی تھی، 5 وقت کی نماز ادا کرتی، تہجد پڑھتی، گھر کے سارے کام کرتی، مگر اس کے باوجود قرآن پاک پڑھنے کے لیے وقت نکال لیتی۔ جو بھی فارغ وقت ہوتا وہ یا تو تسبیح پڑھتی رہتی یا قرآن پاک۔ زیادہ تر روزے سے ہوتی تھی، ہمیشہ سچ بولتی تھی، صبر اور قناعت تو جیسے اس کی گھٹی میں شامل تھی۔ کردار کی اتنی مضبوط تھی کہ سعدیہ تک کو اس پر آنکھیں بند کر کے یقین تھا۔ وہ اگرچہ مہناز کے سخت خلاف تھی مگر کبھی بھی اس کے کردار پر بات نہیں کر سکی تھی۔ آس پڑوس والے بھی مہناز کے مضبوط کردار کی گواہی دیتے تھے۔ اتنی نیک اور خوبیوں والی ہونے کے باوجود بھی مہناز کے حصے میں تکلیفیں اور رنج بہت زیادہ تھے۔ اسے کسی اور سے نہیں بلکہ اپنی بھابھی سے بے حد دکھ پہنچ رہا تھا، لیکن صدا کی صابر شاکر مہناز نے کبھی بھی اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کیا، بلکہ چپ چاپ اپنے نصیب میں لکھی ہوئی تکلیف کو برداشت کرتی رہی۔ سعدیہ راستے میں تھی جب اسے اچانک خیال آیا کہ اس نے تو مہناز کو اسٹور روم میں بند کر دیا تھا اور اس کے شوہر کے آنے کا بھی وقت ہو رہا تھا۔ اگر شوہر کو پتہ چل جاتا کہ سعدیہ مہناز کو ایسی سزائیں دیتی رہتی ہے یا اس کا کھانا پینا بند کرتی رہی ہے تو یقیناً شوہر اس سے باز پرس کرتا اور اس کا حشر بگاڑ دیتا۔ وہ اپنی بہن سے بہت پیار کرتا تھا۔ یہ تو سعدیہ کی خوش قسمتی تھی کہ مہناز اپنے بھائی کو کوئی شکایت نہیں لگاتی تھی، اور مہناز کی ڈرپوک طبیعت کو دیکھ کر سعدیہ بھی بے حس ہو چکی تھی۔
اسے ذرا سا خوف خدا بھی نہیں رہا تھا کہ ایک یتیم لڑکی کے ساتھ جو سلوک وہ کر رہی ہے اس کا انجام کیا ہوگا۔ روز حشر وہ خدا کے سامنے کیا جواب دے گی جب اس سے سوال کیا جائے گا کہ جب ایک یتیم مسکین لڑکی کی کفالت اس کے ذمے کی گئی تو اس نے اپنے فرض کو کیسے پورا کیا۔ لوگوں کے سامنے تو وہ جھوٹی کہانیاں گھڑ کر بھی خود کو سچا ثابت کر سکتی تھی، مگر خدا کے سامنے تو نہیں۔ مگر سعدیہ کو ان سب باتوں کا کوئی خیال نہیں تھا۔ وہ گھر پہنچی اور شوہر سے فون کر کے پوچھا کہ وہ کب تک آئے گا، تو شوہر نے بتایا کہ ابھی اسے کافی وقت لگ جائے گا، ساتھ ہی کہا کہ وہ تیار ہو جائے اور وہ ڈرائیور کو بھیج دے گا جو اسے لے آئے گا۔ شوہر نے ڈائریکٹ سعدیہ سے پارٹی میں ہی ملنا تھا۔ یہ سن کر سعدیہ کی جان میں جان آئی۔ وہ جلدی سے اسٹور روم کی طرف بڑھی، دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ مہناز کو کچھ نہ ہوا ہو۔ اس نے صبح 10 بجے ناشتہ کیا تھا، 5-6 بجے شام کو دوبارہ ناشتہ دینا تھا، مگر آج دوپٹہ جلا بیٹھی تھی اور اسی غصے میں مہناز کو اسٹور روم میں بند کر دیا تھا۔ پورا دن گزر چکا تھا، جو کچھ ناشتے میں سعدیہ نے دیا تھا وہ بھی بھوک مٹانے کے لیے کافی نہیں تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اسٹور روم کا دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے سر پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ تو کسی اور ہی منظر کی توقع کر رہی تھی، مگر یہاں تو خلاف توقع کوئی اور ہی منظر تھا۔ اسٹور روم میں چاروں طرف موم بتیاں جلی ہوئی تھیں، وہی اسٹور روم جس میں سعدیہ تقریباً سال بھر پہلے آئی تھی اور کھانستے ہوئے وہاں سے واپس چلی گئی تھی، اب کوئی اور ہی منظر پیش کر رہا تھا۔ یہ اسٹور روم بالکل صاف ستھرا تھا، موم بتیوں کی روشنی ماحول پر عجیب سا سحر طاری کر رہی تھی۔ مہناز کونے میں جائے نماز بچھائے نماز ادا کرنے میں مصروف تھی۔ اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رکھے تھے اور آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ ایک لمحے کے لیے یہ سوچ کر سعدیہ کا دل کانپ اٹھا کہ کہیں مہناز ہاتھ اٹھا کر اسے کوئی بد دعا تو نہیں دے رہی۔ وہ جو مہناز پر اتنے ظلم کرتی رہی ہے، اگر مہناز نے اسے بد دعا دے دی تو وہ نہ دنیا کی رہے گی اور نہ ہی آخرت کی۔ یہ سوچ کر سعدیہ بے چین ہو گئی۔ وہ آگے بڑھی، مگر اسے ایک اور جھٹکا لگا۔ مہناز کے پاس کھانے پینے کی چیزوں کا ایک انبار لگا ہوا تھا۔ ڈشوں میں طرح طرح کے کھانے پڑے تھے جو بالکل تازہ تھے۔ مہناز نے سلام پھیرا اور بھابھی کی طرف دیکھ کر مسکرائی، آئیے بھابھی، آپ بھی میرے ساتھ کھانے میں شامل ہو جائیں۔ مہناز، یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ سعدیہ نے دہشت زدہ سی آواز میں پوچھا۔ بھابھی، اللہ مدد کرنے والا ہے، میرے لیے یہ رزق میرے خدا کی طرف سے آیا ہے۔ انسانوں کو لگتا ہے کہ دوسرے کے رزق کا اختیار ان کے ہاتھ میں ہے، لیکن وہ سراسر غلط سمجھتے ہیں۔ رزق کا وعدہ اللہ نے انسان سے کیا ہے۔ جتنا اللہ نے انسان کے نصیب میں رزق لکھا ہے وہ کسی نہ کسی وسیلے سے انسان تک پہنچ ہی جاتا ہے۔ آپ میرے کھانے پینے کی فکر نہ کیا کریں، خدا نے خود میرے رزق کا انتظام کر دیا ہے۔ مہناز بہت ٹھہرے ہوئے اور پرسکون لہجے میں بول رہی تھی، جبکہ سعدیہ کے تو جیسے ہوش ہی گم ہو گئے تھے اور وہ تو جیسے اس دنیا سے ہی بیگانہ ہو چکی تھی۔ وہ فوراً اسٹور روم سے اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس کے میاں کا فون آیا تو سب کچھ ایک طرف ڈالتے ہوئے تیار ہو کر پارٹی میں چلی گئی، مگر پارٹی میں پہنچ کر بھی اس کا ذہن الجھا رہا۔ اسے بار بار مہناز اور اس کے ارد گرد پڑے ہوئے کھانوں کا خیال آ رہا تھا۔ ایسے کیسے ممکن تھا کہ مہناز کو اسٹور روم میں بند کرنے کے بعد وہ چلی گئی اور اس کے پاس اتنے سارے کھانے آ گئے؟ کیا واقعی خدا نے خود اس کے لیے آسمان سے کھانے اتار دیے تھے؟ سعدیہ کو یاد آیا کہ مہناز عبادت گزار بھی تو کتنی تھی، ہر وقت اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف رہتی، صبر اس کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ ایک دم ہی سعدیہ کو اپنے سلوک پر شرمندگی ہونے لگی۔ وہ کھانے کو باسی کر دیا کرتی تھی مگر مہناز کو نہیں دیا کرتی تھی۔ کیا یہ انسانیت تھی؟
لوگ تو غیروں پر بھی رحم کھا لیتے ہیں، اور وہ تو اس کی اپنی تھی، خالہ کی بیٹی تھی اور شوہر کی عزیز جان بہن تھی۔ شوہر بھی تو کتنا پیار کرتا تھا اپنی بہن سے، مگر اس نے کبھی خیال ہی نہیں کیا۔ جیسے تیسے پارٹی کا وقت گزار کر سعدیہ گھر آ گئی اور آتے ہی مہناز کے قدموں میں گر گئی، اپنے شوہر کے سامنے اپنے تمام مظالم کا اعتراف کر لیا۔ مہناز نے پیار سے سعدیہ کو اٹھایا اور گلے لگا لیا، کہنے لگی، بھابھی آپ شرمندہ نہ ہو، آپ کے کیے ہوئے ظلم میرے ایمان کی مضبوطی کا سبب بنے اور مجھے میرے خدا سے ملا دیا۔ وہ لوگ غلط کیسے ہو سکتے ہیں جو آپ کو آپ کے رب سے جوڑ دیں؟ آپ فکر نہ کریں، میرے دل میں آپ کے لیے کوئی غصہ یا گلہ نہیں، اگر ہوتا تو میں بھائی کو شکایت لگا دیتی۔ میرا بھائی کو شکایت نہ لگانا اس بات کا ثبوت ہے کہ میں آپ سے بالکل بھی ناراض نہیں ہوں۔ مہناز نے سعدیہ کو کہتے ہوئے گلے لگا لیا، مگر مہناز تمہارے پاس وہ کھانا کہاں سے آیا تھا؟ سعدیہ نے آخر وہ سوال پوچھ ہی لیا جس نے اس کی دنیا پلٹ کر رکھ دی تھی۔ بھابھی مجھے نہیں پتا وہ کھانا کہاں سے آتا ہے، اسٹور روم کی کھڑکی میں سے ہمیشہ یہ کھانے کی ڈش اندر آ جاتی ہے۔ آج تو ڈھیر سارا کھانا آنا شروع ہوا کہ بند ہی نہیں ہوا۔ جب میں کھڑکی سے باہر دیکھتی ہوں تو وہاں کوئی بھی نہیں ہوتا۔ مجھے نہیں معلوم یہ کھانا کہاں سے آتا ہے۔ اگلے دن سعدیہ نے منصوبہ بنایا کہ جو کوئی بھی کھانا دے کر جاتا ہے اسے پکڑے گی اور اس کا شکریہ ادا کرے گی۔ اس لیے اس نے مہناز کو ایک بار پھر اسٹور روم میں بند کر دیا اور خود اوپر والے کمرے سے باہر جھانکنے لگی۔ تبھی ایک عورت سیاہ برقعے میں ملبوس آئی اور کھڑکی سے کھانا اندر پکڑانے کے بعد چپ چاپ واپس لوٹ گئی۔ سعدیہ اوپر والے کمرے کی کھڑکی سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ وہ عورت ایک بہت بڑے بنگلے میں داخل ہو گئی تھی۔ اگلے دن سعدیہ اور مہناز اس بنگلے میں گئی اور سارا قصہ بیان کیا تو وہ عورت کہنے لگی، مجھے مہناز ہمیشہ سے بہت پسند ہے، میں اسے اپنے گھر کی بہو بنانا چاہتی ہوں، مگر میں اکثر اپنے گھر کی چھت سے دیکھتی تھی کہ مہناز پر ظلم ہو رہا ہے، لیکن میں خاموش رہتی تھی، اس لیے آواز نہ اٹھائی۔ ہاں، اسے بھوکا نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے اسٹور روم میں اسے کھانا دے کر چپ چاپ واپس لوٹ جایا کرتی۔ اب جب آپ لوگ آ ہی گئے ہیں تو میں آپ سے مہناز کا ہاتھ مانگتی ہوں، میں باقاعدہ رشتہ لے کر بھی آؤں گی۔ میرا بیٹا پڑھا لکھا اور شریف ہے، ڈاکٹر ہے، مجھے اپنے بیٹے کے لیے ایسی لڑکی کی ضرورت ہے جو نیک ہو، عبادت گزار ہو، سب سے بڑھ کر صبر شکر کرنے والی ہو اور ہر طرح کے حالات میں راضی رہنے والی ہو۔ اس عورت کی بات سن کر مہناز شرما گئی، جبکہ سعدیہ بھی خوشی سے پاگل ہو اٹھی۔ تھوڑے عرصے بعد مہناز کی شادی اس ڈاکٹر کے ساتھ ہو گئی اور اس پر ہونے والے تمام مظالم پر صبر کا صلہ اللہ نے اسے ایک بہترین شوہر کی صورت میں دے دیا۔ آپ کو کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ آئندہ بھی اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔